بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس وقت ملکی اور عالمی سطح پر مسلمان غم اور پریشانی کی ایک خاص حالت سے گزر رہے ہیں۔ بے چارگی اور پریشانی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آزمائشوں کے حالات پیش آئے تھے، سخت آزمائش کے حالات تھے۔ اس وقت کی آزمائش کا منظر کھینچتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہماری حالت بکریوں کے اس ریوڑ کی سی ہو گئی تھی کہ جس کا کوئی چرواہ نہ، اور سخت سرد رات میں بارش ہو رہی ہے۔ تو پریشانی کیسی ہو سکتی ہے، بےچارگی کیسی ہو؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایسی کچھ حالت ہماری ہو گئی تھی۔ تو ایسی ہی کچھ حالت آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی ہونے جا رہی ہے۔ کیا اسباب، وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس ماہ شوال کی مناسبت سے ایک خاص واقعے کی بنیاد پر ایک بنیادی سبب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہو۔ ماہ شوال کی مناسبت سے کیا واقعہ ہے؟ اسلام کے شروع کے دو غزوات ہیں، دو جنگیں۔ ایک غزوہ بدر ہے اور دوسری جو لڑائی ہے غزوہ احد ہے۔ بدر میں تھوڑے تھے، نہتے تھے، ہتھیار بھی سب کو میسر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو یہ ایک نمونہ تھا، خوشی کا نمونہ۔ احد کی لڑائی اس سے 1 سال کے بعد پیش آئی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ بدر کے بالمقابل ذرا قوت والے ہو گئے تھے اور افراد کی جو قلت ہے نا وہ کثرت میں بڑھ گئی تھی۔ 1/3 کی بات پہلے بھی تھی اور اب بھی تھی۔ وہاں 313 تھے اور یہاں 750 تھے۔ 313,000 کے مقابلے میں تھے اور 750 3,000 کے مقابلے میں تھے۔ تو تعداد کی جو نسبت ہے نا وہ برابر ہی کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخطیط کی، صف بندی کی اور جنگ کا ایسا نقشہ بنایا کہ یہ جو بڑے جوش میں آئے تھے اور پوری تیاریوں کے ساتھ آئے تھے اور عورتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، جان چلی جائے لیکن بدلہ تو لینا ہی ہے۔ تو اس قسم کے جوش اور جذبے کے ساتھ جو لوگ آئے تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کی بنیاد پر اور صف بندی کی بنیاد پر یہ سارے جوش والے بھاگ کھڑے ہوئے، میدان انہوں نے چھوڑا اور صورتحال یہ ہو گئی کہ بھاگتے ہوئے اپنی عورتوں کے پاس پہنچ گئے کہ جو ان کو جنگ کے میدان میں روکے رکھنے اور تھامے رکھنے کے لیے آئے تھے کہ ہماری موجودگی کی وجہ سے تم میدان چھوڑو گے نہیں، لیکن بھاگ کھڑے ہوئے اور عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوئی
یہ منظر پیش آیا، لیکن یہ جو خوشکن منظر ہے نا، یہ غمناک منظر میں تبدیل ہو گیا، اور یہ جو خوشی مسلمانوں کو ابتدائی طور پر حاصل ہوئی تھی نا، یہ جو خوشی ہے یہ پھر تکلیف میں بدل گئی۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ ہمیشہ کی طرح سچ کر دکھایا، پورا کیا، جبکہ تم اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ان کو کاٹ رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہے؟ تو حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، لیکن جب تم کمزور پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے کے سلسلے میں اختلاف کا شکار ہو گئے، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور اللہ نے تم کو تمہاری پسندیدہ چیز دکھلا دی تھی، تو اس کو دیکھنے کے بعد پھر تم نافرمانی کے راستے پر چل پڑے، تم نے نافرمانی کی۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہ رہے تھے، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ کہا کہ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، تو تم کو اللہ نے ان سے پھیر دیا، اور وہ جو تمہارا چڑھاؤ تھا نا، ان پر چڑھنا تھا، اب یہ چڑھنا اترنے میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ قصہ معروف ہے، صرف اشارے کی بنیاد پر بات آگے بڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بالمقابل صف آرا ہیں، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل عینین کہتے تھے، اور اب اس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جبل احد اور جبل رمات کے بیچ میں ایک راستہ ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ اس راستے سے پیچھے کی طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 750 ساتھیوں میں سے 50 ماہر قسم کے تیر اندازوں کو منتخب فرمایا اور ان کو ٹھہرا دیا جبل عینین یا جبل رمات پر، اس تاکید اور نصیحت کے ساتھ کہ جنگ ہم جیتیں یا ہاریں، یہ جگہ آپ کو چھوڑنی نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ دیکھو کہ پرندے ہماری نعشوں کو اٹھا کر لے جا رہے، جب بھی آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یعنی آپ یہ محسوس کرو کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے حفاظت کی کے حوالے سے، میدان میں آپ کو اترنا چاہیے، پھر بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ تو ابتدائی کامیابی مل رہی ہے، مسلمان کھدیڑ رہے ہیں، بگا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں۔ اب یہ جو 50 لوگ ہیں نا، انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہمارے لوگ جیت گئے ہیں اور کافر شکست کھا گئے، تو یہ منظر ان کے سامنے آیا۔ قرآن مجید یہ کہتا کہ کمزور پڑ گئے تم، تو یہ جو کمزور پڑنا ہے نا، یہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے کمزور پڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ دینی ہمت کے اعتبار سے اور اطاعت کے اعتبار سے کمزور پڑنے کی بات ہے، مضبوطی کے ساتھ جمنا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جمے رہنا، کہا حتی اذا فشلتم، تم کمزور پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے کے سلسلے میں اختلاف میں پڑ گئے، کیا معاملہ ہے، رہنا چاہیے یا جانا چاہیے؟ تو اکثریت نے کہا کہ نہیں، جانا چاہیے۔ کیوں جانا چاہیے؟ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنن ابی داود میں، انہوں نے پورا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ جب یہ صورت بنی نا کہ مسلمان کھدیڑنے لگ گئے لوگوں کو، تو اب یہاں جو لوگ ٹھہرائے گئے تھے انہوں نے کہا اے قوم الغنیمہ، اے لوگوں غنیمت کی طرف بھاگو، غنیمت حاصل کریں گے، غنیمت۔ اور کیا ہے؟ قد ظہر اصحابکم ماذا تنتظرون، اب کس بات کا انتظار ہے، یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ ہے، تمہارے ساتھی تو غالب ہو گئے ہیں، ان کو کامیابی مل گئی ہے، تو اب یہاں ٹھہرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کیا ہے، آگے بڑھیں گے، جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان تیر اندازوں کے سردار تھے، بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی، سمجھایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ٹھہرے رہنے کو فرمایا ہے، اس لیے ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے۔
لیکن 50 میں سے 40 لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، 10 ہی لوگ رہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ خالد بن ولید کافروں کے میمنہ یعنی دائیں جانب کا سالار، وہ پہلے سے طاق میں ہے کہ ادھر سے اگر راستہ ملے گا تو مسلمانوں پر چڑھیں گے پیچھے سے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ تو اکثر جگہ چھوڑ چکے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ 10 جو لوگ تھے نا ان کا صفایا کر دیا۔ اب پیچھے سے حملہ ہوا، غیر متوقع حملہ تھا، آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ پیچھے سے ایسا اچانک ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے سے حملہ ہوا نا اچانک، اس نے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا، لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ تو ہوا کیا ہے اس میں، بھاگ کھڑے ہوئے لوگ، کچھ لوگ آپس میں بھڑ گئے، اور خود مسلمانوں نے بعض مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو مسلمانوں نے شہید کیا۔ حضرت حذیفہ کہتا کہ میں پکارتا رہ گیا کہ لوگوں میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن لوگوں نے میری بات پر توجہ نہیں کی، میرے والد شہید کر دیا گئے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ صورتحال پیش آئی، اور آگے کیا ہوا؟ تو آگے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے۔ ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، اس وقت اس منظر کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو تھوڑے یہاں رہ گئے تھے انہوں نے زبردست مثالیں پیش کی، قربانی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی ایسی مثالیں کہ ویسی مثالیں دیکھی نہیں جا سکتی ہے تاریخ میں۔ یہ تو ہے، لیکن پہنچ کے قریب ہوا کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت 4 شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ غم مسلمانوں کو لاحق ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں یہ پہنچی، اور پھر ان غموں کے بیچ میں ایک غم یہ اڑایا گیا کافروں کی طرف سے کہ محمد نعوذ باللہ کیا ہے شہید کر دیے گئے۔ تو اب اس کے بعد بہت سارے دل بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ تلوار پھینک دیں گے، اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے تلواریں اپنی پھینک دی، اور بہت سارے لوگ مدینہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ اللہ کے بندے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے پوچھا کہ کیوں پھینکی یہ تلوار؟ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گے تو اب کس لیے؟ تو یہ اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ تو ہے نا، تو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اس پر تم کو بھی جان دے دینی چاہیے۔ ذرا ایک ترتیب سے نقشے کو ذہن میں رکھیں، بات پھر سمجھائیں گے کہ سر مبارک زخمی ہو پھر کیا ہے۔ تو وہ جو مسلمانوں کا بہادر تھا ہے نا، جو کفاروں کے دلوں میں ہیبت پیدا کر دینے والا تھا ہے نا، وہ شہید کر دیا گیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اختصار کر رہا ہوں، کتنے لوگ؟ تو 70 مسلمان غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ مصیبت تم کو پہنچ گئی، اور یہ جو جیتی ہوئی جنگ ہے نا تم ہار گئے۔ 70 مارے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی طور پر انتہائی شدید صدمے سے دوچار کیے گئے۔ اب ذرا سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صدمے سے دوچار ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ، کس کا صدمہ ہے یہ؟ کس کا؟ مسلمانوں کا صدمہ ہے یہ۔ آپ کو جو تکلیف پہنچے گی وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے والی ہوگی۔ اس لیے اسی غزوہ احد کا قصہ کہ ایک خاتون کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا، تیرا شوہر سب اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا کہ آپ بخیر و عافیت ہیں۔ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد پھر کوئی مصیبت نہیں رہ جاتی ہے. تو یہ مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت ہے نا، اس مصیبت کی خبر اڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیفیں پہنچی ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرے، جو اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتائے. طائف میں جس نے بڑے زخم کھائے، اللہ نے بھیج دیا فرشتوں کو تاکہ آپ جو حکم کریں گے وہ کرنے کے لیے تیار. آپ بولے ہم دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے ان کو رکھ دیتے ہیں، تاکہ نہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. تو اس قدر امید رکھنے والا نبی، حوصلہ رکھنے والا نبی، یہ بھی ذرا دیکھے کہ ایک طرح سے حوصلہ چھوڑ گیا. کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے خون پوچھ رہے. کیا کہہ رہے؟ کیف یفلح اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم. اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے کامیاب فرمائے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو لہولہان کر دیا ہے، خون سے بھر دیا ہے. مطلب کیا تھا؟ اللہ ہدایت نہیں دے گا ان کو. اللہ نے تنبیہ کی، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ذرا آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ درخت کیسا ہے، تکلیف کیسی ہے. یہ جو تکلیف پہنچی ہے نا، یہ کدھر سے پہنچی ہے، یہ کیوں پہنچی ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی. کیا ہے وہ؟ وَعَصَيْتُ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی. اب ذرا غور کرے کہ یہ جو نافرمانی ہے نا، نافرمانی سمجھ کر نہیں کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ کرو، نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نہیں کرنا، نہیں کروں گا. غلط ہے یہ، مان رہا ہوں لیکن مانوں گا نہیں. عمل کرنے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، اس کو کرنا چاہیے، عمل کرنے کا ہمارے دل میں فرض ہے، لیکن نہیں کروں گا ایسا نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا کیا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، نہیں پڑھوں گا. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اس قسم کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کون سی نافرمانی ہے؟ تو یہ نافرمانی ہے اجتہادی نافرمانی. اجتہاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی جگہ پر رہنا جیسے بھی حالات ہوں، لیکن ظاہری جو حالات دکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس اجتہاد کی بنیاد پر یہ نافرمانی ہو رہی ہے. اجتہادی نافرمانی کی سزا کیا ملی ہے؟ اجتہادی 70 شہید کر دیے گئے، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید طور پر زخمی ہوئے، اور یہ جو زخم پہنچا نا احد میں، وہ تو پہنچا ہی ہے، اس کا سلسلہ آگے بڑھا. بدر کے میدان میں کامیابی ملتی نا، وہ جو کھلا دشمن تھا منافق کا، سردار منافقوں کا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. قوت کا اظہار ہوا تھا، ہے نا، اور دشمنوں پر روب گیا تھا. مسلمان ہو گیا ظاہری طور پر. ٹھہر جاتا تھا جمعہ کے دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے ٹھہرتا، تقریر کرتا، کون ہے آپ؟ اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو احد، بدر کے بعد یہ منظر پیش آیا. لیکن احد کے بعد کیا ہے؟ ہمتیں بڑھ گئی، مخالفت علانیہ کی جانے لگی، اور آس پڑوس کے جو کفار اور مشرکین تھے نا، انہوں نے بھی اپنے اندر یہ جگر پایا، محسوس کیا کہ نہیں، ان سے لڑا جا سکتا اور ان کو تکلیفیں دی جا سکتی، اور انہوں نے تکلیفیں دی. غزوہ احد کے بالکل بعد کا منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چکی کا پاٹ گرا دینے کی سازش کی یہودیوں نے. بالکل بات، یہ ہمت کدھر سے آئی ان کو؟
اسی کا تسلسل ہے، علماء نے لکھا یہ ایک نافرمانی کا تسلسل ہے، اور اس سے پہلے یعنی بنو نذیر کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جو سازش ہوئی ہے نا، اس سے پہلے دو انتہائی المناک قسم کے واقعات پیش آئے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا متاثر کیا، بڑا۔ ایک مہینے تک مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا، بددعائیں کی کہ جنہوں نے ان دو حادثات کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ کون سے واقعات ہیں، حادثات ہیں؟ ایک رجی کا واقعہ ہے، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے جایا گیا، یہ ہمارے علاقے میں جائیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، یہ حفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسلام پھیلاؤ، لیکن ان کے ساتھ غداری کی گئی اور یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید کیے گئے۔ پھر اسی مہینے میں، یہ صفر 4 ہجری کی بات ہے، اسی مہینے میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ میرے معونہ کا واقعہ حادثہ بہت مشہور ہے، 70 صحابہ کرام اسی مقصد سے لے کے گئے، لے جا کر ان کے ساتھ غداری کی گئی اور ان کو مارا گیا، 70 مارے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور کرو کہ ایک نافرمانی ہماری طرح کی نافرمانی نہیں، ہماری طرح کی نافرمانی نہیں۔ کیسی نافرمانی ہے؟ اجتہادی نافرمانی ہے۔ اس اجتہادی نافرمانی کی بنیاد پر مسلمانوں کو کس قدر غموں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ 70 اور پھر 10 کتنے ہو جاتے ہیں؟ کتنے؟ 150 لوگ شہید کر دیے گئے ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ ایک نافرمانی، اور وہ بھی اجتہادی۔ اگر 150 لوگ مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی ہے، شاعر نے کہا اس کی تعبیر کرتے ہوئے کہ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے۔ نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نافرمانی ہوئی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود جیتی جنگ ہار گئے۔ اب یہ ایک نافرمانی کی بنیاد پر اتنا معاملہ ہے، تو وہ قوم کہ جس نے پوری زندگی اپنی نافرمانیوں کے حوالے کر دی ہو، یہاں عقائد سے لے کر اخلاقیات کے باب میں ہزاروں قسم کی نافرمانیاں ہوتی ہو، وہ قوم کیسے یہ خواب دیکھ سکتی ہے کہ اس کو خوشیاں نصیب ہوں؟ وہ قوم کیسے یہ سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرحت اور مسرت کے مواقع اس کو میسر آئے؟ نبی کے چہیتے، اللہ کے بھی چہیتے اگر اجتہادی طور پر نافرمانی کرتے ہیں تو اتنے غموں سے اور اتنی تکلیفوں سے دوچار کیے جاتے ہیں۔ صبح اٹھے نافرمانی، شام کو اٹھے نافرمانی، نمازوں کے چھوڑنے کی نافرمانی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں نافرمانی، نافرمانیوں کا پورا معاشرت سے لے کر عبادات کا کوئی سا بھی شعبہ اور کوئی سا بھی دائرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ کیا خبریں سننا چاہتے ہیں؟ کیا سنیں گے؟ کیسی خبریں سننا چاہتے ہیں؟ اچھی خبریں نہیں آئیں گی۔ اچھی خبریں کس کے ساتھ ہے؟ کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمت اترتی ہے اطاعت کے ساتھ، کامیابی ملتی ہے اطاعت کی بنیاد پر، اور اطاعت نہیں ہو اس کے مقابلے میں یعنی معصیت ہو، نافرمانی ہو، پھر تو مصیبتیں آتی ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھا، مثال مسلمانوں نے اس کو سمجھا تھا اور محسوس کیا تھا۔ جو پہلے مسلمان تھے نا، غزوہ احد میں جو سبق ملا نا، اس کو انہوں نے یاد رکھا، اچھی طرح یاد رکھا۔ غزوہ جنگ قادسیہ، ایرانیوں کے خلاف سب سے بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ ایران کا سورج، حکومت کا سورج ڈوب گیا، ہمیشہ کے لیے ڈوبا۔ اس جنگ سے پہلے کا منظر ہے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہے، کمانڈر، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور لشکر کا جائزہ لو، اور جائزہ لینے کے بعد مجھے رپورٹ پیش کرو کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ کس حالت میں کیا کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان نے چکر لگایا، پورے لشکر کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد آ کر اپنے سالار سے رپورٹنگ کی، کہا کہ میں نے دیکھا کیا دیکھا، دو حالتوں میں سے ایک حالت میں تھے لوگ، تو کچھ لوگ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کل کی تیاری میں مصروف ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہتھیاروں کو صحیح کر رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ کل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سلمان جائیں اور سو جائیں، جیت ہماری ہوگی۔ کیوں جیت ہماری ہوگی؟ تو اس لیے کہ معصیت یہاں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، خلیفہ راشد، معصومہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، خلیفہ راشد، کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، ہمارا اور ان کا جو فرق ہے نا، یعنی دشمنوں کا، وہ کفر اور ایمان کا فرق ہے، نیکی اور برائی کا فرق ہے۔ تعداد کی جہاں تک بات ہے نا، تو کبھی بھی ہماری تعداد غیروں کے بالمقابل زیادہ نہیں رہی ہے، اور وسائل کی جہاں تک بات ہے، ہتھیاروں کی جہاں تک بات ہے نا، تو ہتھیاروں کے بالمقابل، ہتھیاروں کے معاملے میں بھی ہم پیچھے ہی رہے کبھی بھی۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے، ہم کو اونچا کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو کہا کہ وہ ایمان ہے ہمارا، اور عمل صالح ہے، ہمارا تقوی ہے۔ اگر اس معاملے میں تم پچھڑ گئے نا، تو تعداد کے سلسلے میں چونکہ وہ تم سے اوپر ہے، تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتانے والی چیز کون سی ہے؟ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا ہے کہ چابی آپ کے ہاتھوں میں سونپی جائے گی، وہاں کے پادریوں کا مطالبہ ہے، اس بنیاد پر حاضر ہیں۔ کہا کہ بالاسلام اعزکم اللہ، آج یہ جو غلبہ ملا ہے نا، کامیابی، اس غلبے کے پیچھے کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح گئے تھے، معلوم ہے قصہ، پیبند لگے ہوئے کپڑے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دنیا سے دور رہنے والے شخص کہ جن کے گھر میں چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے، بس حضرت عمر اسی موقع پر گئے تھے کہ ذرا اپنا گھر دکھانا۔ ابو عبیدہ گئے، دیکھا تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا کچھ نہیں ہے، سوکھی کچھ روٹیاں ہیں اور پانی کا ایک گھڑا اور کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ سب کو بدل دیا دنیا نے، سب کو بدلا کچھ نہ کچھ، لیکن ابو عبیدہ کو دنیا نے کچھ بھی نہیں بدلا۔ ابو عبیدہ کہہ رہے کہ یہ تو خاص موقع ہے نا، جیت کا موقع، غلبے کا موقع، یہاں تھوڑی سی ڈریسنگ اپنی ذرا اچھی ہو جاتی تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ ایسی بات کہتے ہو؟ ابو عبیدہ آپ، دوسرا کوئی کہتا نا تو سمجھ میں آتی، آپ کی طرف سے سمجھ میں نہیں آئی ہو۔ پھر کہا کہ بالاسلام اعزکم اللہ، یہ جو عزت ملی ہے نا، یہ کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اور کہا کہ جب بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت چاہو گے، اذلکم اللہ، اللہ تم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اسلام کے ذریعے سے عزت کیسے ملتی ہے؟ تو اسلام کے ذریعے سے عزت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرو، اسلام کے احکام کو اپناؤ، احکام کو چھوڑیں گے، نافرمانیاں کریں گے، کچھ ظاہری چیزوں کو اپنا کر، اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ کر یہ سوچیں گے کہ کامیابی ملے گی، نہیں ملتی ہے۔ حالات
دیگر گوں سے دیگر گوں ہوتے جا رہے ہیں، برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں۔ تقاضے کچھ نہیں ہمارے، ہم سے یہ حالات کچھ تقاضے نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ان کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم بدلیں اپنے آپ کو؟ ہم عبرت اور نصیحت کی نگاہ سے دیکھیں حالات کو، اپنے آپ کو لے آئیں اللہ کی اطاعت کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ تقاضے نہیں ہم سے بن رہے ہیں؟ مسجدیں ویران کیوں ہے اب بھی اتنے برے حالات دیکھنے کے باوجود؟ جو نافرمانیاں شادی خانوں میں ہوتی ہے وہ نافرمانیاں کیوں ہو رہی ہے اب بھی ویسے ہی جیسی ہو رہی تھی؟ کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ ہمارے زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو علامت یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ نے شاید فیصلہ کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے مست رہو، وقت آ جائے گا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر نہیں بدلو گے نا، تم نہیں بدلو گے تو بدل دیے جاؤ گے، تمہاری جگہ پر دوسرے لوگ آئیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں صرف اشارہ کرو بات مکمل کروں گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ ہے عیا قصے تاتار کے، فتنے تاتار کے افسانے سے باسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے پاسبا مل گئے۔ ملا نہیں ملا؟ جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹ ڈالا تھا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا تھا، ان کے علوم اور فنون کے سارے دفاتر خاکستر کر دیے تھے، جلا کر دجلہ کے حوالے کر دیے تھے، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اب وہی کیا ہو گئے؟ اسلام کے محافظ بنے۔ کس بنیاد پر بنے؟ قصہ لمبا ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک جملے نے تبدیلی کا آغاز کیا ہے۔ کیا ہے؟ جمال الدین نامی ایک بزرگ ہے، تاتاریوں کا ایک شہزادہ شکار کے لیے گیا ہوا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ میرے کتے ہیں، یہ اچھے ہیں یا تو اچھا ہے؟ حالات ذرا ملانے کی کوشش کرے کہ حالات کیسے بن رہے ہیں، ذلت کے یہ حالات ہے نا، یہ میرے کتے اچھے ہیں یا تو اچھا ہے؟ کہا کہ آخرت میں کامیاب ہو گیا نا میچ، اور اگر وہاں ناکام اور نامراد ہو گیا نا تو یہ تیرے کتے اچھے۔ اتنی سی بات۔ تو یہ جو آخرت ہے نا، یہ فکر سوار کریں گے، عزت کی زندگی جیئیں گے، اور دنیا کو سوار کریں گے، شہوتوں کے پیچھے بھاگیں گے نا، تو پھر مصیبت آتی ہے، آئے گی، آتی رہے گی۔ یہاں ایک بات کہہ رہا اور ختم کر رہا ہوں میں کہ یہ جو نافرمانی کی گئی اس کی وجہ قرآن مجید نے بیان کی کہ کیوں ہے یہ نافرمانی۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہ رہے تھے۔ دنیا کیا چاہیے؟ غنیمت۔ سب لوٹ رہے ہیں آگے والے، ہم کیوں پیچھے رہیں گے؟ تو دنیا کے سلسلے میں مقابلہ لگا، دنیا بھی گئی، اور کیا ہے؟ بہت کچھ چلا گیا۔ دنیا ڈبوتی ہے، آخرت کی فکر عزت دیتی ہے، ترقی دیتی ہے۔ دنیا سے نافرمانی آتی ہے اور آخرت کی فکر سے اطاعت آتی ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو بدلو۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی کو محسوس کریں ہم، اور اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے آپ کو خطاب کریں ہم کہ ہم کو کہاں بدلنا ہے۔ بدلیں گے۔ مسجدوں کی جو پکارے ہیں نا، اب بھی لگ رہی ہے بڑی پریشانیاں ہیں ہم کو کہ ہماری مسجدیں چلی جائیں گی۔ کون لوگ پریشان ہو رہے ہیں؟ کہ جن کو آواز دی جاتی ہے 5 وقت کی نمازوں میں پڑھیں گے، پڑھ لیتے کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں کے رمضان میں پڑھ کے آئے نا، پورا پڑھ لیا، نہیں چلے گا، اپنی نہیں چلنی ہے، اللہ کی چلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ۔ وقت ہے، ابھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن نہیں بدلے تو پھر بدلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اطاعت گزار بنائے، اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، اللہ اقامت صلاۃ کی توفیق دے، اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا توفیق دے، اللہ منکرات سے ہماری حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت کا جذبہ ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے،
منکرات اگر سامنے ہو تو ان کو دور کرنے کا جذبہ زبانی طور پر اور طاقت ہے تو اس کی بنیاد پر ہمارے سامنے ہو، یہ بچنے کے اسباب ہے۔ اللہ بچنے کے اسباب کا مستحق ہم سب کو بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔